نسألك يا من هو الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں ایسی شیئر کروں گی جو بہت زیادہ تجربہ شدہ ہیں۔ اگر ان کو آپ اپنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو جو ہے وہ مالا مال کر دیں گے، رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ ایسی باتیں آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں۔ ہیرے کیا ہیں، ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی۔ آپ حیران رہ جائیں گے، اتنے فائدے ہیں تو مختصر اعمال ہیں، اتنے فائدے کہ آپ جو ہیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ یقین کے ساتھ جو ہے وہ عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ دے گا۔ ایسی تجربہ شدہ چیزیں ہیں کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں سنی اور نہ کبھی آپ کو ایسی باتیں کسی نے بتائی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ ہے کہ جو بندہ بہت ہی پریشان حال ہو اور اس کی پریشانیاں ختم نہ ہوتی ہوں، تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کا غم اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین، استغفر اللہ کی کثرت جو ہے وہ بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ جو آدمی کسی بھی وجہ سے پریشان ہو، وہ چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ زبان سے اس کا ورد جو ہے وہ جاری رکھے۔ تو معزز سامعین، اگر صبح و شام جو ہے اس کو 313 دفعہ پڑھ لیا جائے تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو محترم سامعین، دوسری بات یہ ہے کہ جس کے اوپر فقر اور تنگ دستی مسلط ہو، بڑی کوشش کے باوجود اس کا کاروبار نہ چلتا ہو اور کوئی صورت بھی اس کو نظر نہ آتی ہو، تو وہ جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ 500 دفعہ پڑھے۔ اول آخر جو ہے وہ درود شریف پڑھ لے 11 دفعہ، تو انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ تنگ دستی دور ہوگی، فقر دور ہوگا اور کاروبار جو ہے اس میں اتنی برکت ہوگی کہ اتنا فائدہ ہوگا کہ خود بھی حیران ہوگا اور دیکھنے سننے والے بھی حیران رہ جائیں گے۔ معزز سامعین، یہ ایک ایسا عمل ہے، اس کی کثرت سے اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جو ہے وہ رزق کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندے کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہوئی ہوں، بہت زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہوں، اور وہ چاہے کہ مجھ سے یہ نعمتیں واپس نہ لی جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کو سلامت رکھیں گے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، نیک شوہر دیا ہے یا نیک بیوی دی ہے، رزق دیا ہے، عزت دی ہے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے مجھ پر یہ سب نعمتیں جو ہیں سلامت رہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ان نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو معزز سامعین، رزق میں اضافے کے لیے، رزق میں جو ہے برکت کے لیے جو ہے میں آپ سے چند باتیں جو ہیں وہ شیئر کرنے والی ہوں۔ رزق جو ہے بڑھانے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے چند جو ہیں وہ تجربہ شدہ باتیں میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، ہمیشہ باوضو جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ کئی جو ہیں علماء، کئی بزرگ جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے جب ہم نے ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دیا۔ تو معزز سامعین، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کہیں پانی جو ہے وہ نہ مل سکے تو تیمم ہی کر لے، یعنی سفر میں ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں پانی جو ہے میسر نہیں تو تیمم کر لے، یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پاک جو ہے اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا تو وضو کے ساتھ ہو یا تیمم کے ساتھ۔ تو محترم سامعین، دوسری بات یہ کہ نظر کی حفاظت، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بد نظری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، نظر کی حفاظت کرنا۔ بد نظری سے انسان کے حلال رزق کو جو ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے، اس لیے اپنی نظر کی حفاظت جو ہے وہ مرد ہیں تو مرد اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، عورتیں ہیں تو عورتیں اپنی نظروں کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا، یعنی دل کے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے مشغول رکھنا جو ہے یہ بہت ہی
جو ہے اونچا عمل ہے۔ رزق کے لیے جو ہے آج کل اکثر لوگ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں، فون کر کے اس کے لیے دعاؤں کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں، تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل اکثر پریشانیاں جو ہیں رزق سے متعلق ہیں۔ تو معزز سامعین، میں ایک ایسا وظیفہ جو ہے آپ کو دینے والی ہوں جسے جو ہے آپ سن کر جو ہے وہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی رزق میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ مردوں کو بھی اجازت ہے، عورتوں کو بھی اجازت ہے۔ تو وظیفہ یہ ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان وظیفہ ہے۔ ہر نماز کے بعد یعنی ہر فرض نماز کے بعد اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور درمیان میں 7 مرتبہ سورۃ قریش یعنی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ رزق کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے جو ہے ایک پکا اور تجربہ شدہ عمل ہے، یعنی اس سورت کو جو پڑھنا ہے وہ تجربہ والا عمل ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ طریقہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا، اول آخر جو ہے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں 7 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ تلفظ جو ہیں ٹھیک کر لیں، میں اس لیے پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ غلطی کوئی اگر ہو تو اس کو درست کر لیا جائے، تاکہ پڑھنے میں جو ہے آپ کو دشواری نہ ہو۔ تو یہ 1 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھنا ہے اور 7 دفعہ سورۃ قریش پڑھنی ہے اور بعد میں پھر 1 دفعہ درود شریف پڑھ کے تو دعا کرنی ہے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، تو اس کو میں نے جو ہے بہت دفعہ جو ہے آزمایا ہے اور بہت دوسرے لوگوں کو بھی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں کو جو ہے دور کیا ہے، رزق کی فراوانیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ معزز سامعین، جب یہ آپ عمل کر رہے ہوں، جب اس آیت پہ پہنچیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تو اس وقت جو ہے اطعمہم من جوع پڑھتے وقت جو ہے آپ رزق میں برکت کا تصور کریں۔ اطعمہم من جوع پڑھتے وقت رزق میں برکت کا تصور کریں۔ اطعمہم من جوع پڑھتے وقت رزق میں برکت کا تصور کریں اور آمنہم من خوف پڑھتے ہوئے ہر قسم کے غم سے چھٹکارا پانے کا تصور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کی پریشانی کو دور فرمائیں اور آپ کو ہر قسم کے غموں سے بھی جو ہے وہ چھٹکارا نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔